السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے، یہ ایک روحانی اور صوفیانی تصور ہے جو بعض اسلامک روایت اور تصوف میں ایک پرسکون اور دل کو چھو جانے والا یقین مانا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہے۔ اس تصور پر مومنوں کے لیے 10 اہم نشانیاں درج ہے۔ تعارف: عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہان ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں پہچان، وعدہ، تعلق پہلے ہی قائم تھا۔ نمبر 2، ارواح کا آپسی تعارف۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہے۔ بعض روایت کے مطابق وہ روحیں جو آپس میں قربت محسوس کرتی ہے وہ اس دنیا میں بھی قریب آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، روحیں ایک لشکر کی مانند ہے۔ جو روحیں ایک دوسرے کو اس دنیا میں پہچان لیتی ہے وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہے اور پہلی نظر میں ہی ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ روحانی نکاح کی حقیقت: کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہے اور ان کے درمیان ایک روحانی عہد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ نکاح یا پیغامنامہ ہوتا ہے جو دنیا کے ظاہری نکاح سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ روحانی ہم آہنگی: جب یہ ارواح اس دنیا میں آتی ہے تو ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ان کے دل با اختیار جڑ جاتے ہیں اور ان کی خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، دنیاوی رکاوٹیں اور امتحانات۔ کبھی کبھی یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان، معاشرے کی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دلوں میں ایک گہری کسک باقی رہتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں، عشق میں جدائی بھی رحمت ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ دعاؤں اور خوابوں کا وسیلہ: ایسی روحیں خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہے اور دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہے، گویا کوئی راستہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور روحانی تعلق مادی دنیاوی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ: ایسا روحانی نکاح اکثر اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تکمیل۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک: صوفیہ کہتے ہیں، اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے تو یہ عشق مجازی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کے عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ روحانی درد: جب ان روحوں میں جدائی ہوتی ہے تو ان کا درد عام درد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی سے محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ زندگی میں تکرار اور روحانی وصال: ایسی روحیں اگر اس زندگی میں نہ مل سکے تو اگلی زندگی یا کسی اور جہان میں دوبارہ ملتی ہے۔ بعض صوفیانہ اقوال کے مطابق جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ مل سکے
تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا جاتا ہے۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی کو قربت کے صدقے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بس آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب آپ اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملوا دیتا ہے جو عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ یاد رکھو وہ شخص اس دنیا میں بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے، دنیا کی تمام مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آتا ہے۔ اس لیے یقین رکھے جس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات یقینی ہے، جو روحانی رشتے اللہ کی سب سے خاص نعمتوں میں سے ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نازک مگر مقدس امانت کے حصے دار ہیں۔ تو کیا آپ نے بھی کبھی کسی سے ملنے کے بعد ایک روحانی احساس محسوس کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی دعا کرتے رہے، پتہ نہیں اللہ کب کس کی دعا پر قربان ہو جائے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آپ کی منچاہی دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر کر کے عطا فرما دے اور آپ کی زندگی کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ آمین ثم آمین۔